بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب نے وقت نکالا ہے۔ تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب والا، اتنی پریشانی، اتنی بے چینی اور اتنا آپ بے صبری والا مظاہرہ آج ظہیر کی جانب سے کیا گیا۔ گزشتہ روز ملاقات کیا ہو گئی مہدی کاظمی صاحب کی اپنی بیٹی سے، جناب مرچیں سی لگ گئیں، اتنی مرچیں لگیں، اتنی بے چینی، اتنی پریشانی، رات کو نیند نہ آئے جناب، کھانا ہضم نہ ہو، ظہیر اور شبیر کا بھی اور ان کے ترجمانوں کا۔ اور اسی بے چینی کے پیش نظر آج جناب وہ عدالت میں پہنچ جاتے ہیں۔ کل ملاقات ہوئی ہے، کل مہدی کاظمی صاحب کی اپنی بیٹی سے ملاقات ہوئی اور آج ظہیر عدالت پہنچتا ہے، بذات خود اپنے وکلا کے ساتھ عدالت پہنچتا ہے اور ایک اپیل دائر کرتا ہے۔ اور اس اپیل میں موقف یہ اپناتا ہے کہ جناب دیکھیں، آپ نے والدین کو اپنی بیٹی سے ملاقات کرنے کی اجازت دی، بالکل آپ نے درست فیصلہ کیا، آپ نے ملاقات کرنے کی اجازت دی، لیکن میں بھی تو شوہر ہوں، مجھے بھی تو ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ بات ظہیر نے اپنی اپلیکیشن میں جو موقف اپنایا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ویسے تو میں شوہر نہیں بولتا ظہیر کو زہرا کاظمی کا، کیونکہ وہ مائنر ہے، بچی ہے، اس کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا، لیکن جناب اس کا نکاح زبردستی پڑھائے گا اور ہر چیز کا یہ مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے، جو نکاح ہے خواہ ہے اس نے اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ جناب میں نے کوئی نکاح نہیں پڑھایا۔ لیکن آج ظہیر کی چالاکی آپ چیک کریں، میں آپ کو ساری چیزیں ایک ایک کر کے بتاؤں گا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا۔ اکثر میں اپنی ویڈیوز میں یہ بات کہتا ہوں جناب، اکثر میں اس چیز کا ذکر اٹھاتا ہوں کہ یہ نیکسس ہے، گروہ ہے، یہ گروپ ہے، یہ گروہ کی طرح کام کرتا ہے، یہ گینگ ہے، کیونکہ جو ان کی سوچ سمجھ ہوتی ہے یہ ایک انسان کی سوچ سمجھ نہیں ہو سکتی۔ ایک معمولی انسان کی، عوام جسے کہتے ہیں، عوام الناس، ان کی سوچ نہیں ہو سکتی۔ یہ گینگ ہے، یہ الگ طریقے سے سوچتے ہیں، یہ ہر طرح سے پریشر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہوا کیا، آج عدالت پہنچے ظہیر صاحب اپنے وکلا کے ساتھ، صدیقی صاحب ان کے ساتھ موجود تھے۔ عدالت میں انہوں نے موقف اپنایا کہ جناب دیکھیں، والدین سے ملاقات کرنے کی آپ نے اجازت دے دی، میں بھی تو شوہر ہوں، مجھے بھی تو ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے اور 164 کے تحت بچی کا بیان لیا جائے، کیونکہ ایسی باتیں کی جا رہی ہیں کہ بچی نے والدین کے ساتھ جانے کی رضامندی ظاہر کرتی ہے، تو آپ دوبارہ سے اس کا ایک بیان لے لیں، اور بیان لے لیں تو بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی، سمجھ میں آ جائے گی، ہر چیز واضح ہو جائے گی، تو آپ اس کا بیان لے لیں۔ اچھا، جب عدالت میں یہ موقف اپنایا گیا، اپیل جمع کرائی گئی، تو آج جبران ناصر صاحب موجود نہیں تھے، ان کے ایسوسیٹس موجود تھے، ایسوسیٹ وہاں پر آئے ہوئے تھے، اور ایسوسیٹ کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا کہ جناب آج تو ہم اس لیے آئے تھے کہ میں پتہ چلا تھا کہ کوئی اپلیکیشن دائر کی جا رہی ہے، کیا اپلیکیشن ہے ہمیں نہیں پتہ چلا، ہمیں نوٹسز بھی جاری نہیں ہوئے، اس لیے جبران ناصر صاحب بھی یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ اب آپ چالاکی چیک کریں، ظہیر نے یہ موقف اپنایا کہ میں شوہر ہوں، مجھے ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے۔ جج صاحب نے ظہیر کے وکیل سے دریافت کیا کہ ملاقات ہو گئی ہے، تو ظہیر کے وکیل نے کیا بولا؟ اب آپ دیکھیں ظہیر کے ترجمان کیا کہتے ہیں اور ظہیر کا وکیل کیا کہہ رہا ہے۔ میں اکثر آپ کو اپنی ویڈیوز میں یہ بات کرتا ہوں کہ جناب یہ جھوٹ پر اپنی عمارت تعمیر کرتے ہیں، ان کی جو عمارت ہے اس کے ہر فلور پر صرف اور صرف جھوٹ ہے۔ گزشتہ روز اداکارہ، یوٹیوبر، اور جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہتی ہیں اور انتہائی مغلظات، گندی زبان استعمال کرتی ہیں، ان اداکارہ نے کہا کہ جناب مہدی کاظمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 5 صفحہ 5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی، لیکن میری ظہیر کے لیگل ایکسپرٹ سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو 3 گھنٹے کی ملاقات تھی۔ یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ خاتون اداکارہ کے اپنے الفاظ ہیں۔ آج وہی لیگل ایکسپرٹ، انہی کے وکلا جب عدالت میں موجود تھے اور عدالت نے سوال کیا کہ جناب ملاقات ہو گئی، تو صدیقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب جی ہاں بالکل ملاقات ہو گئی اور 5 گھنٹے کی ملاقات۔ اب وہ اداکارہ جھوٹ بول رہی ہیں یا یہ عدالت کے اندر کھڑو کے جھوٹ بول رہے ہیں، اس کا فیصلہ آپ کیجئے۔ میری نظر میں تو وہ اداکارہ جھوٹ بول رہی ہیں، وہ تو خفت مٹانے کی کوشش کر رہی ہیں نا۔ اب جناب موقف اپنایا گیا کہ جناب شوہر کو بھی ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے۔ جج صاحب کے ریمارکس نکل کر سامنے آئے، جی بالکل اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کی بالکل ملاقات کروائی جائے گی۔ یہ جج صاحب کے یہ عدالت کے ریمارکس نکل کر سامنے آئے ہیں اور اس کے بعد نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہ نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں اور اس کے بعد اس کیس کی سماعت ہوگی۔ غالباً ڈیٹ میرے پاس لکھی ہوئی تھی، مجھے یاد نہیں آ رہا، غالباً 24 تاریخ ہے جب اس کیس کی سماعت ہوگی اور اس حوالے سے نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ جبران ناصر صاحب آج عدالت میں موجود نہیں تھے کیونکہ آج کوئی کیس تھا ہی نہیں، ان کے ایسوسیٹس موجود تھے، انہوں نے عدالت میں کھڑو کے کہا سر ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، ہمیں تو کچھ اندازہ ہی نہیں، ہمیں تو کوئی چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ ہم تو بس یہ سمجھ رہے تھے یا جاننے، ہمیں پتہ چلا تھا کہ کوئی اپلیکیشن دائر کی جائے گی تو ہم آ گئے معاملے کی سمجھ بوجھ لینے کے لیے، ہمیں نہیں پتہ، نہ ہی ہم نے اب مدعی سے بات کی ہے۔ اس میں مدعی مہدی کاظمی صاحب ہیں اور ان کو بھی اپلیکیشن کے بعد نوٹسز جاری ہوں گے، جو کہ جبران ناصر صاحب ان کا کیس لڑیں گے۔
تو اب اگلی پیشی پر کیا ہوتا ہے؟ کیا ملاقات کرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے؟ کیا ظہیر بھی زہرا کاظمی سے ملاقات کرے گا؟ اور جب ملاقات کرے گا تو پھر کیا اسٹوری اس کی نکل کر سامنے آئے گی؟ اور کیا ملاقاتوں کا بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا؟ پہلے والدین کی ملاقات کرائی گئی، اب مبینہ شوہر کی ملاقات کروائی جائے گی، اور یہ معاملہ دوبارہ سے ایک طریقے سے اوپن ہو گیا۔ ابھی تک یہ سمجھ آ رہا تھا کہ یہ معاملہ کسی اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے، ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ملاقات کے معاملے کے بعد یہ دوبارہ سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، خیر آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن میں ہمیشہ آپ کو یہ بتاتا ہوں بات، جناب یہ گینگ ہے، جس طرح سے ان کے وکلا ایک کے بعد ایک اپلیکیشن دائر کر رہے ہیں، جس طرح سے ان کے وکلا ایک کے بعد ایک اپیل دائر کر رہے ہیں، جس طرح سے ظہیر کو مشورے دیے جا رہے ہیں، وکلا فری آف کاسٹ فی سبیل اللہ کچھ نہیں کرتے بھائی، ان کا بریڈ اینڈ بٹر ہے۔ اور بالکل درست بات ہے، آپ جو بھی کاروبار سے منسلک ہوں گے، جس بھی جاب سے منسلک ہوں گے، تو آپ کا بھی بریڈ اینڈ بٹر اس کاروبار اور جاب سے چلتا ہوگا۔ آپ فری آف کاسٹ تو کام نہیں کریں گے نا، تو وکلا بھی فری آف کاسٹ کام نہیں کرتے۔ اس ظہیر کے پاس اتنے پیسے، اتنی انکم آتی کہاں سے، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ ایک تو سب سے بڑی وجہ ہے۔ دوسرا، بھائی نور بی بی کہاں چلی گئیں؟ کچھ پتہ نہیں چل رہا نور بی بی کہاں ہیں۔ وہ تو اشتہاری ہیں، وہ تو مفرور ہیں، ان کو گرفتار کرنے کے وارنٹ جاری کیے جا چکے ہیں، ناقابل ضمانت، لیکن کہاں ہیں کسی کو کچھ نہیں پتا، کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ کہاں ہیں کہاں نہیں ہے۔ وہ حیرت انگیز طور پر وہ کہاں ہے کسی کو نہیں پتا۔ پھر ان کے ترجمانوں کو آپ دیکھ لیں کس طرح سے جھوٹ بکواس کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں مہدی کاظمی صاحب کی سرزنش ہو گئی، کبھی کہتے ہیں کہ بیٹی نے ملنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس کا نہ سر ہوتا ہے اور نہ ہی پیر ہوتا ہے، لیکن بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، صرف باتیں بیچ رہے ہیں۔ کس وجہ سے بیچ رہے ہیں یہ سب آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ ڈالر کی جو چمک ہوتی ہے، پیسے کی جو چمک ہوتی ہے، انسان سے ایسے ایسے کام کراتی ہے جس کا اس نے گمان نہیں کیا ہوتا، سوچا نہیں ہوتا، اس طرح کے کام کروائے جاتے ہیں۔ اور یہ تمام لوگ ایک گینگ کی طرح آپریٹ کرتے ہیں۔ ان کو یہ ہضم نہیں ہو رہا کہ کس طرح سے زہرا کاظمی کی 5 گھنٹے طویل ملاقات ہو گئی۔ اگر زہرا کاظمی اپنی والد سے آپ سے ملنا نہیں چاہتی تھی تو 1 منٹ ملاقات کرتی اور وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی۔ وہاں پر جج صاحبہ موجود تھیں، سائیکیٹرسٹ موجود تھے، کئی لوگ اور موجود تھے، اور کوئی بھی مہدی کاظمی صاحب کے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتا تھا کہ نہیں آپ اس کو زبردستی بیٹھ کے بٹھائیں بات کریں، نہ ہی اس بچی کے ساتھ زور زبردستی ہوتی تھی۔ ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ کس طریقے سے یہ ملاقات ہو گئی، اور 5-5.25 گھنٹے کی طویل ملاقات۔ جناب اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔